هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى ونشهد أن من هو سند الورى إماما سيدا على الإطلاق المبعوث إلى الأسود والأحمر المرسل بفصل الخطاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. آپ کے سامنے اللہ کے لا ریب بے عیب لا شک کتاب قرآن مقدس کے پہلے سپارے میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب تعالی کی بارگاہ کے اندر بڑی درخواست ہے، دعا ہے کہ وہ رب تعالی اس آیت مبارکہ کا صحیح فصیح مفہوم اور معنی بیان کر سکنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ تمام سننے والے سامعین کو اللہ پاک اس پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلا سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. اس آیت عظیمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان فرمائی. پہلی چیز حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر کی ملت کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی. نمبر دو، خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر کی عظمت اور فضیلت رب نے بیان فرمائی ہے.
تو آج کے اس مختصر وقت میں یہ دو چیزیں ہم نے قرآن پاک کے ذریعے سمجھنی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر جو اللہ پاک کا گہرا دوست تھا، خلیل اللہ پیغمبر، اس پیغمبر نے جو ملت تیار فرمائی، اس ملت کا رتبہ، مقام، تقدس کتنا بلند ہے، وہ اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے بتلایا ہے۔ دوسرا، جس پیغمبر کی ہم ملت کے پیچھے چل رہے ہیں، اس پیغمبر کے شان کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر کا رتبہ، مقام، شان کتنی بلند ہے۔ سب سے پہلی چیز ملت، یہ لفظ نکلا ہے ملال سے۔ کہاں سے بنتا ہے؟ ملت کا لفظ بنتا ہے ملال سے۔ ملال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصائب و آلام، اردو میں کہتے ہیں نا حزن و ملال۔ غم اور مصائب و آلام جہاں اکٹھے ہو جائیں، وجود کے ایک ایک حصے کے اندر درد، تکلیف اور ساری زندگی کی مصائب و آلام، پریشانیاں جہاں پر اکٹھی ہو جائیں، ان کو برداشت کرنے کے بعد ان پر صبر کر کے زندگی گزارنے کا نام جو بنتا ہے، اسی کا نام ہوتا ہے ملت۔ پھر اس ملت کی رب نے نسبت فرمائی ہے اپنے خلیل اللہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ملت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر۔ اب کیا معنی ہوا؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی وہ خوشیوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، حزن و ملال، مصائب و آلام سے بھری ہوئی زندگی اس پیغمبر کی، جس پیغمبر کو، جس نبی کو رب نے خود اللہ پاک نے اپنا دوست کہا ہے، خلیل اللہ پیغمبر ہے۔ اس پیغمبر کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی ان کی غم، حزن و ملال، مصائب و آلام سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی صبر کے ساتھ گزاری، جتنے مصائب و آلام، دکھ، درد، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں، بس وہ سہ کے، برداشت کر کے اللہ پاک کر اس ذات پر اپنی امید رکھی ہے۔ اسی سے جو ملت اور دین اور مذہب تیار ہوا ہے، اسی کا نام اللہ نے ملت ابراہیم رکھ دیا ہے قرآن پاک۔ تو یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، ملت کا لفظ ملال سے نکلا ہے۔ ملال کا معنی مصائب و آلام، حزن و ملال، پریشانیاں، دکھ، جہاں پر ساری دنیا کی پریشانیاں، دکھ، مصائب و آلام اکٹھی ہو جائیں، ان کو برداشت کرنے کے بعد ایمان پھر بھی اللہ کی ذات پر باقی رہ جائے، تو اسی سے ملت تیار ہوتی ہے، اسی سے دین تیار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پھر قرآن پاک کے اندر نسبت فرما دی اس لفظ کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ملت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر ایسی ملت ہے کہ جس ملت کے اوپر چلتے ہوئے آگ کے اندر جانا پڑتا ہے، جس ملت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چلتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلانی پڑتی ہے، جس ملت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چلتے ہوئے اپنے سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اس ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چلتے ہوئے اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور زبان سے اقرار کرنا پڑتا ہے، اللہ میرا کچھ نہیں ہے، سارا کچھ ہے تو تیرا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اس بات کے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ملت
کوئی عام لفظ نہیں ہے، اور پھر جب ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام بن جائے تو پھر تو یہ اور نور علی نور بن گیا ہے۔ اس لیے رب نے قرآن میں نسبت ملت کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرمائی ہے، اور اللہ نے امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الرسل پیغمبر، امام السبل پیغمبر، امام الاولین والآخرین پیغمبر، امام المصدقین پیغمبر، امام المرسلین پیغمبر، فخر الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے پابند فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر آپ نے بھی اگر چلنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یا اللہ، اتنا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا کہ سارے انبیاء کے سردار نبی کو بھی ابراہیم کی ملت کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، اس وجہ سے کہ انہو کان حنیفا، ابراہیم علیہ السلام نے جو جوانی میں کام کر کے دکھایا ہے وہ کسی نبی نے کر کے نہیں دکھایا۔ اس لیے میرے خلیل اللہ پیغمبر کی وجود مقدس سے، ان کی محنت سے، ان کی تبلیغ سے، ان کے ایمان سے جو ملت تیار ہوئی ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ 14 طبق کے سردار پیغمبر کو بھی میں اللہ نے پابند بنا دیا ہے کہ آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ جو درس ابراہیم علیہ السلام کی ملت دیتی ہے وہی درس ہمارا اسلام دیتا ہے۔ جو مذہب ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ بیان کرتا ہے وہی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اسلام بھی وہی مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب موافقت ہے، مطابقت ہے، تو پھر میرے پیغمبر آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے جتنی مصائب و علام مشرکین مکہ دیں، یہود و نصارہ کریں، میرے پیغمبر چونکہ آپ نے ملت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی دکھ، درد، پریشانیاں برداشت کر کے دین کے اندر کمزوری نہیں آنے دی، رب کی توحید بیان کرنے میں کمزوری نہیں آنے دی، ایسے میرے پیغمبر آپ بھی سب کچھ برداشت کر کے اللہ کی توحید بیان کرنے میں کمزوری نہ آنے دیں۔ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ملت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہی ہے۔ دیکھو نا، اللہ پاک یوں تو بھی تو فرماتے ملت آدم علیہ السلام، ملت حضرت نوح علیہ السلام، ملت حضرت ادریس علیہ السلام، ملت حضرت شعیب علیہ السلام، مگر قرآن پاک میں کسی نبی کے ساتھ ملت کا لفظ رب نے جوڑا، پورے قرآن پاک میں نہیں جوڑا اللہ نے۔ اگر یہ ملت کا لفظ رب نے جوڑا ہے تو صرف اپنے خلیل اللہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام جوانی میں کر کے دکھایا ہے، اللہ کے سچے اور سچے انبیاء میں سے کسی نبی نے ایسا کام کر کے نہیں دکھایا۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا، ان کی محنت اتنی پسند آئی ہے کہ ان کی ملت کو رب نے ان کے نام کے ساتھ موسوم کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، ایک بات سمجھنی ہے، جو مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بیان کرتا ہے، ملت بیان کرتی ہے، وہی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اور ہمارے نبی کا دین بیان کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، میں بعد میں اس بات کو کھولتا ہوں۔ توجہ، اب اللہ نے یہاں پہلا سپارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، یہاں رب نے اعلان فرمایا ہے کہ جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی فضیلت اور مقام سننے کے بعد پھر بھی اس سے منہ موڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کر کے
کوئی اور ملتیں تلاش کر رہا ہے یا کوئی اور راستہ تلاش کر رہا ہے، اللہ نے یہاں قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ اس جیسا بے وقوف انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اس جیسا احمق انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، جس کو پتہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تقدس مقام بہت بلند ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو پیٹھ دے کے اعراض کر کے کوئی اور راستے تلاش کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتا، یا جو مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت نے بیان کیا ہے اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صاف اللہ کے قرآن کا اعلان ہے، رب نے فرمایا سفیہ نفسہ، اس بندے نے اپنے آپ کو بے وقوف اور احمق بنایا ہے۔ رب کی نظر کے اندر اگر سب سے بڑا احمق اور بے وقوف دیکھنا ہو تو یہ بندہ ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، کوئی اور راستے تلاش کر رہا ہے۔ کیوں یہ بے وقوف اور احمق ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے آخری پیغمبر کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پابند بنایا ہے۔ یہ کون سا بندہ آ گیا ہے کہ جو آخری پیغمبر کا راستہ بھی نہیں تلاش کر رہا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا راستہ بھی نہیں تلاش کر رہا، کسی اور راستے کی طرف چل رہا ہے، تو پھر یہ تو اس آخری نبی کا امتی نہ ہوا نا، آخری پیغمبر بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پابند ہے، تو پھر اس امت کا ہر بندہ پابند ہے تو کس چیز کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پابند ہے۔ توجہ ہے، یہ فتویٰ اللہ پاک نے قرآن میں خود لگایا ہے، میں نہیں لگا رہا۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں توجہ کرنا میرا دوست، اللہ کریم نے فرمایا ہے، یہ پہلا سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، آپ کے سامنے میں رب کا لاریب قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا آپ کا ذمہ ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے گھر جا کے قرآن کھول کے اس کا ترجمہ دیکھ لینا، جو واقعی قرآن مسئلہ سچا بیان کر رہا ہے یا مولوی صاحب کوئی ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے رب کا لاریب قرآن کھلا ہوا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون بندہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرتا ہے، یرغب عن ملت ابراہیم، ویسے یرغب کا معنی عربی کے اندر ہوتا ہے وہ کام جس کے اندر رغبت کیا جائے، جس میں شوق رکھا جائے، مگر یہاں پر چونکہ یرغب فعل ہے، آگے اس کا صلہ عن آ رہا ہے، یہاں رغبت والا معنی نہیں ہے، یہاں اعراض والا معنی ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یرغب عن ملت ابراہیم، اس سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس سے بڑا احمق انسان کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل اللہ پیغمبر تھے، اللہ پاک کے گہرے دوست پیغمبر تھے، اس پیغمبر کی ملت سے اعراض کر کے کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ہے الا من صفی نفسہ، وہ
وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو احمق بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو دین اسلام، اسلام مذہب اسلام جو مسائل کا درس دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی انہی مسائل کا درس دیتی ہے۔ جو اسلام سکھاتا ہے، اللہ کی توحید سکھاتا ہے، شرک سے بچنا سکھاتا ہے، بدعات اور رسومات سے بچنا سکھاتا ہے اسلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا سب سے مین مسئلہ توحید الہی ہے، وہ بھی توحید ملت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے، اور کفر و شرک سے بچانے کا درس بھی ملت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے اس بندے سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے جو اتنے بڑے دین، اتنی بڑی ملت اور شریعت کو چھوڑ کے کوئی اور راستے تلاش کر رہا ہے۔ صافیہ نفسہ ہو، اس نے اپنے آپ کو احمق بنا دیا ہے، سمجھدار بندہ نہیں ہے۔ یہ رب نے فتویٰ لگایا کہ نہیں لگایا؟ سن لیا نا آپ نے؟ توجہ کرنا، اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے یرغبو، کیا فرمایا ہے؟ ایک بار سارے کہو دو، یرغبو، یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، یرغبو، رغیبہ یرغبو گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، کسی چیز میں شوق رکھنا۔ یہی لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا تھا۔ توجہ ہے، سورہ مریم، سورہ مریم 16واں پارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بہت دفعہ اپنے والد آزر جو مشرک بھی تھا اور کافر بھی تھا، سمجھ آ رہی ہے، ان کو کافی بار سمجھایا، بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ دین کا معاملہ ہے نا، دین کے معاملے میں بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، بیٹا جوان ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ساری زندگی شرک کرتے 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 بوڑھا ہو گیا ہے آزر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر وقت قلیل ہے، سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 اعلان ہیں۔ کتنے؟ 4 اعلان تبلیغ ہیں جو انہوں نے اپنے والد آزر کو سامنے بیٹھ کے فرمایا تھا، مگر والد نے ایک اعلان ہی قبول نہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید بڑھ کے ان کو کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا سامنے اراغب، وہی لفظ آیا نا، یرغب راغب، اراغب انت عن آلہتی، تو میرا بیٹا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ تو جن کو میں الہ سمجھتا ہوں، جن کو میں معبود سمجھتا ہوں، یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے، تجھے کیا ہو گیا ہے میرا بیٹا؟ تو ہے تو میرا بیٹا، مگر ہمارے الہ اور معبودوں کو برا بھلا کیوں کہتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اراغب، ہمارے خداؤں کے اندر عیب کیوں نکالتا ہے؟ ہمارے خداؤں کے اندر نقص کیوں نکالتا ہے کہ ابا جان یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، تو ہے تو میرا بیٹا مگر میرے الہوں اور میرے خداؤں کو کیوں نہیں مانتا؟ میرے معبودوں اور الہوں سے اعراض کر رہا ہے۔ یا
ابراہیم، او ابراہیم باز آ جا میرے خداؤں کے عیب نکالنے سے، میرے خداؤں کے نقص نکالنے سے باز آ جا۔ معلوم ہوتا ہے مشرک انسان ہوتا وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھے، اور جب قرآن ان کے کمزوریاں بیان کرے، قرآن کہے اللہ کے علاوہ جن کو خدا سمجھتے ہو، جن کو نفع نقصان کے مالک سمجھتے ہو، جن کو داتا اور آقا سمجھتے ہو، جن کو بیٹے بیٹیاں دینے والے سمجھتے ہو، جن کو رزق دینے والے سمجھتے ہو، جن کو بارش دینے والا سمجھتے ہو، قرآن کہتا ہے یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے شرک کرنے والے کو یہ بات بڑی یہ پسند نہیں لگتی، چونکہ یہ ان کے خداؤں کا عیب، جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں ان کا یہ عیب ہے ان کی نظر میں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کے مقابلے میں ان کی یہ کمزوری بیان کی جا رہی ہے معبودان باطلہ کی، کہ یہ معبود نہیں ہیں جن کو تم سمجھ رہے ہو، یہ معبودان باطلہ ہیں۔ حق معبود وہ ہے جس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ آیات میں کوئی شریک ہے۔ تو مشرک انسان کو اور کہیں سے تکلیف نہیں ہوتی، یہاں سے ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں کہ بس اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس وقت وہ کہے گا مارو یہ بڑا بہابی ہے بھائی، یہ بہابی ہے، یہ کسی کو نہیں مانتے بھائی، نہ پیروں کو، نہ فقیروں کو، نہ پھکیوں کو، نہ کسی اور، یہ کسی کو نہیں مانتے بھائی، یہ اللہ والے اکیلے اللہ۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بندہ زمین پہ رہ کے اکیلا آیا ہے، اکیلا جانا ہے دنیا سے، ایسے ہے نا، اکیلا آیا ہے نا، ساتھ کوئی نہیں آیا نا، جب جانا ہے تو اکیلے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو دنیا پہ اکیلا آیا ہے، زمین پہ اکیلا ہو کے رہے جیسے میں عرش بری پر اکیلا ہوں، تو زمین پر اکیلا ہو کے رہے اور مجھے اکیلا وحدہ لا شریک ہو کے مان، میں عرش معلی پر وحدہ لا شریک ہوں، تو زمین پر اکیلا ہے، آیا بھی تنہا ہے، جانا بھی۔ اس لیے اللہ عرش پر وحدہ لا شریک ہے، انسان فرش پر اکیلا ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وہاب، یہ کس کی صفت ہے؟ سارے بولو شاباش، وہاب۔ یہ تیسرا سپارہ، سورت کا نام سورت آل عمران ہے، وہاں اللہ نے فرمایا انکا انت الوہاب۔ تو وہاب کس کی صفت ہے؟ وہاب کا معنی ہوتا ہے بن مانگے عطا کرنے والا، سبحان اللہ، وہاب بن مانگے، انکا انت الوہاب۔ یہ بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ میں دعا کر رہا ہوں، پکی بات ہے تو ہے بن مانگے عطا کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی ہستی جو بن مانگے تمہاری جھولیاں بھر دے؟ ہے کوئی نہیں۔ وہاب اللہ کی ذات ہے جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، اور اگر اللہ عطا کر دے تو رب فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے تجھ سے کوئی ٹیکس مانگا نہیں ہے کہ تجھے میں نے جو عطا کیا ہے اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز دے، نہ، پھر تو اللہ کا وہاب والی صفت باقی نہیں رہے گی۔ بن مانگے مفت میں عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو پھر وہابی کا کیا معنی ہوا؟ بولو، وہابی، یہ جو یا ہے نا آخر میں، یہ نسبت کی ہے، یعنی وہاب والا۔ وہاب کیا مطلب؟ یعنی یہ اس ذات کا بندہ ہے جو ذات بن مانگے عطا کرنے والی ذات ہے، یہ بھائی اسی کا ہے اور کسی کا۔ دیکھو قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے، مگر دنیا کو اگر توحید سناؤ تو کہتے لوگ یہ بھی بڑا بہابی ہے، پیراں دا منکر، فقیراں دا منکر، فلانے دا منکر، فلانے دا۔ بے شک ساری کائنات کا بندہ منکر بن جائے لیکن اللہ کی ذات کا منکر ساری کائنات سے انکار کر دے، کچھ نہیں بگڑے گا۔ جب اللہ کی ذات کا انکار کرے گا تو پھر ساری کائنات بگڑ جائے گی۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے آزر نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم میرے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے، میرے معبودوں اور الہوں کے اندر عیب نکالنا چھوڑ دے۔ میں اگر تو باز نہ آیا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا میرے خداؤں کے عیب نکالنے سے تو پھر سن لے میں تجھے قتل کروا دوں گا، میں تجھے گھر سے بے گھر کر دوں گا۔ والد کا دل تو نہیں کرتا کہ میں اپنی اولاد کو قتل کرواؤں، مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر دھمکی دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہو سکتا ہے یہ مان جائے، ہو سکتا ہے یہ شرک کی طرف مائل ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر میرے الہوں کی طرف جھک کے ہو آ جائے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں کوئی نہ اللہ کی توحید ماننے والا، رب کو وحدہ لا شریک ماننے والا ایسا پکا ہوتا ہے کہ کوئی مشرک انسان زندگی میں کبھی یہ آرزو نہ رکھے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جھک کے آئے گا یا مائل ہو کے آئے گا۔ اللہ فرماتے نہیں، جس بندے کا ایمان میری ذات پر ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے بنے جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر مضبوط بن کے دکھایا ہے۔ ساری قوم بھی مخالف ہے، سارے قبیلہ بھی مخالف ہے، باپ بھی مخالف ہے، سارا کچھ دشمن ہے، مگر پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے اندر کمزوری نہیں آنے دی، رب کی وحدت کے اندر، وحدت الہیہ کے اندر کبھی کمزوری نہیں آنے دی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اعلان فرمایا ہے او لوگو ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین ولم یک من المشرکین۔ او لوگو سن لو، 14 طبق کی کائنات کی دشمنیاں، مخالفتیں اپنے سر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی ہیں۔ والد بھی دشمن ہے، برادری والے بھی دشمن ہیں، مخالف ہیں، سارے رشتہ دار بھی مخالف ہیں، پھر بھی میں اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ایسی نورانیت میں اللہ نے ڈال دی ہے کہ حنیفا، وہ اللہ کی طرف جھکنے والا پیغمبر، اللہ کی طرف جھکنے والا، اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا پیغمبر ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک شرک کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ خود بھی شرک سے پاک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی شرک سے پاک ہے، ان کی ملت بھی شرک سے پاک ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں شرک سے دور ہو جاؤ، کفر سے دور ہو جاؤ، بدعات و ضلالت و گمراہی اور رسومات سے دور ہو جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی یہی تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دے رہا ہے والد آزر اور کہتا ہے میرے الہوں اور میرے معبودوں کے نقص نکالنا چھوڑ دے، وگرنہ تجھے میں قتل کر دوں گا یا اپنے گھر سے بے گھر کر دوں گا، نکال دوں گا۔ اور پھر نکال تو اس نے دیا گھر سے، مگر قتل کی دھمکی ایک دھمکی امیز باتیں تھی، حقیقت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آزر نے گھر سے نکال دیا ہے، پھر جب باہر نکلنے لگے ہیں، پھر پیچھے سے احساس پیدا ہوا ہے کہ ہے تو میرا بیٹا ہے، تو احساس ہوتا ہے نا، ہے تو میرا بیٹا، ساری برادری مخالف ہے، ساری قوم مخالف ہے، کہیں میرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے ساری قوم۔ پیچھے پھر باہر نکل کے پیچھے آواز دیتا ہے، کہتا ہے او ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہا ہے؟ میرا گھر چھوڑ کے، حالانکہ نکالا خود ہے اس نے،
مگر پیچھے آواز دے کے کہتا ہے او ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگے جواب دیا ہے بھائیو اللہ کی قسم ہے رب نے اس کا قرآن بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان بات یہ ہے کہ اب مجھے تیری حویلی کی ضرورت نہیں ہے، تیری حویلی میں شرک ہے، شرک کا گڑھا ہے، میں تیری حویلی میں نہیں رہتا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تیری حویلی کے اندر نہیں رہتا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میری امید اللہ کی ذات کے اوپر ہے، رب کی ذات کے اوپر ہے۔ سیہدین، ان قریب میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، مجھے تیری حویلی کی ضرورت، اب تو نے نکال دیا تو پھر واپس ہٹ کے میرا ایمان نہیں برداشت کرتا کہ تو چونکہ کرتا ہے شرک، تیری عزت احترام میں ابراہیم علیہ السلام نے بڑا کیا ہے، میں بولا ہوں تب بھی ادب سے، تجھے تبلیغ کی ہے تب بھی احترام و ادب سے، مگر جہاں دین کا معاملہ آ گیا ہے ابا تیری حویلی اور مکان گھر اچھا نہیں لگ رہا، انی ذاہب الی ربی، بس میں اپنے رب کے حکم پر نکل کے جا رہا ہوں، سیہدین، میری امید اللہ پر ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال دے گا میرے لیے۔ یہ ایمان ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، یہ ایمان ہے۔ یقین کس کی ذات پر ہو؟ آگے کوئی اسباب بھی نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کہیں اور کوئی کوٹھی بنی ہوتی، کوئی محل بنا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے، مگر گھر سے نکل پڑے، امید اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ فرماتے امید اللہ کی ذات پر ہو، اسباب پر نہ ہو۔ اللہ پر اگر امید رکھ کے بندہ اگر نکل پڑے اور یقین اللہ کی ذات پر ہو تو خود بخود رب اس بندے کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ وہ 7 نوجوان نہیں تھے جن کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اصحاب کہف، وہ 7 نوجوان اصحاب کہف، غار والے ساتھی، وہ غار کے اندر جو جا کے 309 سال سوئے رہے، وہ وہاں پر نیند کرتے رہے۔ وہ بھی تو گھر سے جب نکلے تھے، قرآن کہتا ہے وہ جب گھر سے نکل رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہاں ہم نے جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ بڑے لینڈ لارڈ ہے، کوئی غریب تھوڑی تھے، بڑے امیر ترین لوگ تھے اور بڑے کھانے پینے والے اعلیٰ گھروں میں رہنے والے وہ نوجوان تھے، مگر جہاں اللہ کی توحید کا نور دل میں پیدا ہوا ہے نا، پھر اس بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بادشاہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور راتوں رات نکل پڑے ہیں۔ پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، راستے کا بھی پتہ نہیں، آج تک پیدل بھی نہیں چلے زیادہ۔ وہ امیر گھرانے سے جو تعلق رکھتے تھے تو گھروں میں ہی رہتے، کون سا وہ سفر کر کے کہیں لمبا جاتے۔ پہلی دفعہ گھر سے نکل رہے ہیں، جو ہی نکلے اندھیرا ہے، جنگل ہے، راستے کا پتہ نہیں، سیدھا جانا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو ہی نکلنے لگے اللہ نے یہ منظر بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ان نوجوانوں کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ رب نے ان کے چلنے کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا ہے۔ میرے نوجوان جتنے بیٹھے ہو اپنے اندر تھوڑا سا فکر پیدا کرو، میں اور آپ بھی نوجوان ہیں، مگر میری اور آپ کی زندگی 24 گھنٹے کی رب کی نافرمانی میں گزرتی ہے، گناہ میں گزرتی ہے۔ سوچ لو، فکر کر لو کہ 24 گھنٹے کوئی ایسا آپ کا ہے جس میں آپ گناہ نہ کیا ہو۔ میرا خیال میں تو نہیں ہوگا جو آج کا دور چل رہا ہے، مگر وہ بھی تو نوجوان تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار، پیسہ، لباس، کھانا پینا، ہر چیز ان کے پاس تھی، مگر جہاں اللہ سے محبت دل میں پیدا ہوئی ہے پھر انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، پھر والدین کا پیسہ، جائیدادیں، زمینیں نہیں دیکھی،
پھر وہاں سے ہجرت کر کے نکل پڑے۔ کہنے لگے اگر یہاں اللہ کی توحید کے دشمن ہیں تو ہجرت کر کے کہیں اور چلتے ہیں، وہاں جا کے اللہ کی توحید تو سنائیں گے لوگوں کو جا کے۔ وہ نکل رہے ہیں، اللہ نے منظر قرآن میں بیان فرمایا کہ جو ہی نکلے تو ان کو کوئی پتہ نہیں، فوراً اللہ پاک سے دعا کی انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی آواز کس کو ماری ہے؟ کسی نبی ولی جن فرشتے کو پکارا، 7 نوجوانوں نے نہیں پکارا۔ ربنا 15واں سپارہ سورۃ کاف ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا۔ اللہ ہمارا سب کچھ اجڑ گیا ہے، گھر والدین سب کچھ ہم نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے، رحمتاً اپنی رحمت برسا کے اللہ ہمیں آباد فرما دے، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، ہمارے جانے کا سفر بھی اللہ آسان فرما دے۔ اللہ کو درخواست دی، جو ہی درخواست دی رب نے آگے والا سفر بھی آسان فرما دی۔ آسان ہی نہیں فرمایا، رب نے آگے غار کے اندر وہ جو پہاڑ نما بڑا ایک جگہ تھی، وہاں رب نے غار میں اپنی رحمت و قدرت کے بسترے بچھا کے وہاں سفر کر کر کے جب آئے تو اللہ نے وہاں ان کا انتظام پہلے سے فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں وہاب، اس کو کہتے ہیں وہ ذات جو بن مانگے عطا کرنے والی ہو، اس کو کہتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، وہ ذات جو بن مانگے بغیر حساب و کتاب کے عطا کرنے والی ذات ہے۔ ان نوجوانوں نے مانگا تو ایک بار ہے، مگر اللہ نے ان کے سونے اور آرام کا انتظام بھی پہلے سے فرما دیا ہے۔ تو وہاب کا معنی عطا کرنے والا، وہابی ایک اکیلے اللہ کو ماننے والا۔ بہرحال من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسا، اللہ فرماتے ہیں کون بڑا بے وقوف ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، میں اللہ نے جس پیغمبر سے ملت تیار فرمائی ہے اس پیغمبر کو میں اللہ نے دنیا میں چن لیا تھا، چن لیا تھا۔ استفینا فی الدنیا، دنیا میں میں اللہ نے توحید کے کام کے لیے ان کو چن لیا ہے، اپنی توحید پھیلانے کے لیے ان کو چن لیا، ان کو برگزیدہ بنا لیا۔ جیسے قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے توحید کے لیے چن لیا ہے، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے چن لیا، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کے اندر بھی اللہ نے ان انسانوں کو بھی توحید کے لیے چن لیا، وآل عمران، اور حضرت عمران کی آل کو بھی اللہ نے توحید کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے لوگ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت عمران اور باقی جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں کیا، اللہ فرماتے ہیں ذریۃ بعضها من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہے، چونکہ یہ انسان ہے اس لیے ان کی اولاد ہے، اس لیے میں اللہ پیغمبر بھی نبی انسانوں میں سے بھیجتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم،
سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ۔ جتنے پردے آ جائیں پردوں سے سننے والا ما فوق الاسباب اللہ ہے۔ العلیم، ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا بھی اللہ پاک ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دن قیامت کے وہاں ہوں گے جہاں سارے صالحین کی جماعت کھڑی ہوگی، لمن الصالحین، جہاں سارے انبیاء کھڑے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی میں نے وہاں کھڑا کرنا ہے، لمن الصالحین۔ اللہ نے یہ جملہ کہہ کے یہودی اور عیسائیوں پر رد کیا۔ یہودی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے نہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ تم دونوں شرک کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی شرک سے پاک ہے، ان کا وجود بھی شرک سے، وہ تو دن قیامت کے ہوں گے لمن الصالحین، وہ تو انبیاء کی جماعت میں کھڑے ہوں گے۔ یہودی عیسائیوں تمہارے پاس کہاں کھڑے ہوں گے؟ رب نے قرآن کا یہ جملہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، مرتبہ، مقام اونچا بلند کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام دن قیامت کے لمن الصالحین، جہاں صالحین اعلیٰ مقام رکھنے والے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کھڑے ہوں گے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ اور درجہ ہے۔ توجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی وہی مسئلہ بیان کرتا ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے مذہب اسلام بھی مین ایک ہی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک دو منٹ میں مسئلہ آپ کو سنا لوں۔ توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور مذہب کیا مسئلہ بیان کرتا ہے؟ 16واں سپارہ، سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان کیوں ان بتوں کی عبادت کر رہا ہے؟ کیوں ان کو خدا سمجھ رہا ہے؟ کیوں ان کو معبود سمجھ رہا ہے؟ لا يسمع، لا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا پہلا مسئلہ ہے۔ کون سا پہلا مسئلہ؟ کون سا؟ لا یسمع، یہ سنتے نہیں ہیں۔ لا یبصر، ابا جان ان میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ لا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان جن کو تو خدا سمجھ رہا یہ تیرے نفع اور نقصان کے مالک، سننے والا کون ہے؟ بولو، سننے والا کون ہے؟ یہ نہیں سنتے۔ سننے والا کون ہے؟ جو وہاب ہے۔ سننے والا وہ ہے جس اللہ نے میں ابراہیم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ ما فوق الاسباب، پردوں کے پیچھے سے سننے والا وہ اللہ، دیکھنے والا وہ اللہ، اور نفع و نقصان کا مالک بھی وہ اکیلا اللہ پاک ہے۔ اور جب میرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باری آتی ہے، ان کے مذہب کی باری آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا والے سننے نہیں، یہ معبود سنتے نہیں، ما فوق الاسباب، سننے والا اکیلا اللہ۔ اور جب میرے پیغمبر کے مذہب کی باری آئی ہے تو بھی قرآن یہی مسئلہ بیان کرتا ہے، تو بھی قرآن کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ او لوگو، 22واں سپارہ، سورت کا نام سورہ فاتر ہے۔ میرے پیغمبر مسئلہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت والا بیان کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ ان تدعوہم لا
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم لا ينبئك مثل خبير۔ موافقت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ سننے والا کون ہے؟ ما فوق الاسباب، پردوں کے پیچھے سے دیکھنے والا کون ہے؟ ما فوق الاسباب، نفع اور نقصان کا مالک پردوں کے پیچھے سے کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی دین کا مسئلہ، یہی مسئلہ مذہب اسلام بیان کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کے یہی بیان کر رہے ہیں، لا یسمعوا دعاءکم۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر بھی لا یسمع، اور میرے پیغمبر کے مذہب اسلام کے اندر بھی لا یسمعوا۔ مسئلہ ایک جیسا ہوا کہ نہ ہوا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی توحید ساری زندگی سنائی ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پیغمبر نے بھی توحید سنائی ہے۔ جتنی کائنات میں توحید اہم ہے اتنی کوئی چیز اہم نہیں ہے، اور قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی توحید سے۔ اللہ پاک آپ کو بھی قرآن کا علم نصیب فرمائے۔ قرآن کی کوئی آیت، میں کہتا ہوں کوئی قرآن کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں جس لفظ کے اللہ کی وحدانیت ثابت نہ ہوتی ہو۔ یہ اللہ نے کلام اپنا قرآن بنایا ہی اس لیے ہے کہ ایک ایک آیت سے رب نے اپنی وحدانیت کا اس بات فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ کوئی زندہ مردہ ما فوق الاسباب سننے والا نہیں ہے، اور ہمارے مذہب اسلام کا بھی مین مسئلہ یہی ہے کہ کوئی نبی ولی جن فرشتہ، کوئی زندہ مردہ، کوئی چھوٹا بڑا، کسی کے اندر ما فوق الاسباب سننے والا کمال نہیں ہے۔ لا یسمع قرآن نفی فرما دی ہے، اور جہاں اس بات کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے انہ هو السمیع العلیم۔ چونکہ جہاں اس بات کی باری ہے وہاں قرآن کہتا ہے سننے والا بھی اللہ اور جاننے والا بھی اللہ۔ تو اگر اس مسئلے سے بندہ اعراض کر لے اور کہے کہ نہیں جیسے اللہ سنتا ہے اور بھی سنتے ہیں، جیسے اللہ سنتا ہے پردوں کے پیچھے سے ما فوق الاسباب ہے جی، ما فوق الورا، تو ایسے فلاں نبی ولی بھی پردوں کے پیچھے سے سنتا ہے، پھر تو قرآن پاک کی آیت سے اس بندے نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کیا ہے کہ نہیں؟ تو پھر جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے، قرآن کہتا ہے پھر وہ بے وقوف اور احمق تو ہو سکتا ہے، سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ سمجھدار کون ہے؟ جس نے مطابقت رکھی ہے اور مسئلہ یہی سمجھا ہے کہ جو مسئلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر کی ملت نے بیان فرمایا ہے وہی مسئلہ مذہب اسلام نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے دونوں میں مطابقت رکھ کے بغیر سوچے سمجھے کہ ایمان رکھ لیتا ہے، کہتا ہے ساری کائنات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، روایتیں، کہانیاں، قصے، یہ سارا جھوٹ ہو سکتا ہے، مگر قرآن کے اندر کبھی جھوٹ آ سکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کا علم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔